بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے عظیم شاعر داغ دہلوی کی حیات اور ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ داغ دہلوی کا دور حیات ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا بھی ایک اہم دور ہے، کیونکہ داغ دہلوی کی والدہ وزیر خانم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بہو تھیں۔ یوسف سادہ کار کے نام کا ایک شخص دہلی میں رہتا تھا، جس کی 3 بیٹیاں تھیں، انوری خانم، عمدہ خانم اور سب سے چھوٹی بیٹی وزیر خانم، جو کہ 1811 میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ وزیر خانم نے 16 سال کی عمر میں ایک بڑا فیصلہ کیا اپنی زندگی کا، اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مارسٹن بلیک کی پابند ہو گئیں، اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 3 سال گزارے۔ 1830 میں ایک بلوے کے دوران مارسٹن بلیک قتل ہو گیا، تو وزیر خانم دہلی واپس آ گئیں۔ دہلی میں اس وقت ریاست فیروز پور جھرکا اور ریاست لوہارو کے نواب شمس الدین احمد خان رہا کرتے تھے۔ نواب شمس الدین احمد کے والد احمد بخش، نواب احمد بخش اس فیروز پور جھرکا اور لوہارو کے نواب تھے۔ انہوں نے ایک مدی نام کی عورت سے شادی کی، جس کے بطن سے شمس الدین احمد پیدا ہوئے۔ نواب احمد بخش نے ایک دوسری شادی بھی کی بیگم جان سے، جن کے بطن سے اس کے 2 بیٹے امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ یہ نواب جو تھے نواب احمد جو تھے احمد بخش، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا الہی بخش، اس کی بیٹی غالب، مرزا غالب اسد اللہ خان غالب، جو اردو کے شاعر ہیں، ان کے گھر تھی۔ تو اس طرح نواب شمس الدین احمد کے اور غالب کے درمیان خاندانی تعلقات تھے، لیکن غالب جو تھے نواب شمس الدین احمد کی بجائے نواب احمد بخش کی جو دوسری بیوی تھی بیگم جان، ان کے جو بچے تھے فیروز الدین احمد اور امین الدین احمد، ان کی طرفداری کرتے تھے، اور ان کو ریاست لوہارو جو ہے وہ دلانا چاہتے تھے، جبکہ شمس الدین احمد جو بڑے تھے، ان کے پاس فیروز پور جھرکا اور لوہارو کی دونوں ریاستیں ان کے انڈر تھیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں چونکہ بڑا بھائی ہوں، اس لیے یہ ریاستیں میرے پاس ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو پینشن اگر وہ چاہیں تو میں ان کو دیتا رہوں گا، ویسے بھی اگر یہ ریاستیں اس طرح تقسیم ہو گئیں ہماری، تو ہمارے دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف مضبوط ہو جائیں گے۔ بہرحال نواب شمس الدین احمد خان اس وقت ایک بڑے بہادر یعنی اور مضبوط نواب تھے۔ وزیر خانم جب ماسٹر بلیک کے قتل کے بعد دہلی آئیں، تو وہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت 1830 میں ہی نواب شمس الدین احمد خان کی پابند ہو گئیں۔ ان کے بطن سے 25 مئی 1831 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ شمس الدین احمد خان نے اپنے مرحوم بھائی کے نام پہ اس بچے کا نام ابراہیم رکھا، اور اسے مرزا جان کہہ کے پکارتے تھے۔ یہی بچہ بڑا ہو کر اردو کا عظیم شاعر داغ دہلوی جو ہے وہ کے نام سے اس نے شہرت پائی۔ شمس الدین احمد جو تھے، ان کے اور اس وقت انگریزوں کی طرف سے دہلی میں جو ریزیڈنٹ تھا ولیم فریزر، ان کے درمیان سیاسی اختلافات رہتے تھے۔ یہ اختلافات بہت شدت اس وقت اختیار کر گئے جب ولیم فریزر کی کوششوں سے لوہارو کی جو ریاست تھی وہ شمس الدین احمد کے بھائیوں کو دے دی گئی۔ تو شمس الدین احمد نے یہ خیال کیا کہ اس ریاست کو مجھ سے چھین کے میرے بھائیوں کے حوالے کرنے میں ولیم فریزر کا عمل دخل ہے، تو اس نے اس کے بعد پلان کر کے ولیم فریزر کو قتل کروا دیا۔ تو ولیم فریزر جو تھے، جو ریزیڈنٹ تھے انگریزوں کے دہلی میں، وہ جون 1835 میں قتل ہو گئے۔ تو ان کے قتل کے جرم میں شمس الدین احمد جو تھے وہ گرفتار کیے گئے، اور اکتوبر 1835 میں شمس الدین
احمد جو مرزا داغ کے والد تھے ان کو پھانسی دے دی گئی۔ شمس الدین احمد کی بیوی اور داغ کی والدہ جو تھیں وزیر خانم، انگریزوں کے عطاب سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئیں۔ اس طرح داغ جو تھے یہ اپنے باپ اور والدہ دونوں کی محبت سے محروم ہو گئے، اور ان کو رامپور میں جو ان کی خالہ تھی عمدہ خانم، وزیر خانم کی بڑی بہن، وہ بھی رامپور کے نواب یوسف علی خان کی پابند تھیں اور ان کے پاس رہتی تھیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اپنی خالہ کے پاس رامپور چلا گیا داغ دہلوی جو تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کو تقریباً 7 سال مزید انہوں نے اس طرح گزارے بیوگی میں، اور اس کے بعد 1842 میں مرزا تراب علی خان سے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن 1 سال کے بعد ہی مرزا تراب علی بھی ٹھگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک وزیر خانم پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ بالآخر 1845 میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے شہزادہ مرزا فخرو نے جو ہے وہ وزیر خانم کی کہیں سے تصویر دیکھ لی اور انہیں وزیر خانم پسند آ گئی، تو انہوں نے وزیر خانم کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا۔ بالآخر 1845 میں وزیر خانم کی جو ہے وہ مرزا فخرو شہزادہ جو تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس طرح وزیر خانم جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی بہو بن کے جو ہے وہ لال قلعے میں چلی گئیں۔ داغ کو بھی انہوں نے پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح داغ دہلوی جو تھے ان کی جو ہے وہ ایک زندگی کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ لال قلعہ میں گزرا۔ وہاں پہ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے بھی اور مرزا فخرو کے بھی استاد تھے شاعری میں، مرزا داغ نے بھی ان کو اپنا استاد مانا اور ان سے شاعری میں اصلاح لیتے رہے۔ ذوق کی وفات کے بعد غالب سے بھی جو ہے وہ اصلاح لیتے رہے، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ ان کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ 1856 میں ایک مرض کی وجہ سے جو ہے وہ مرزا فخرو جو تھے، شہزادہ فخرو وزیر خانم کے شوہر جو تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وزیر خانم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو گئیں۔ بہادر شاہ ظفر کی جو ملکہ تھیں زینت محل، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مرزا فخرو تو وفات پا گئے ہیں، تو انہوں نے وزیر خانم کو محل چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو وزیر خانم اس طرح اپنے بیٹے جو مرزا داغ تھے ان کو بھی لے کر، اور ان کے 2 اور بیٹے بھی تھے، ایک مرزا تراب علی سے تھا اور ایک مرزا فخرو سے تھا، اپنے ان بیٹوں کو لے کر جو ہیں وہ لال قلعے سے نکلیں اور اپنی بہن کے پاس رامپور چلی گئیں۔ وہاں پہ جا کے داغ جو تھے ان کو کافی زیادہ آسائشات میسر آ گئیں، اور جو تھے کلاب علی خان نواب جو تھے اس کے وہاں کے رامپور کے، انہوں نے ان کو سرپرستی ان کی اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ملازمت ان کو دی گئی۔ 1879 میں ان کی والدہ وزیر خانم وہیں پہ وفات پا گئیں۔ یہیں پر رامپور میں رہتے ہوئے ہی نواب کے ساتھ مرزا داغ کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی، لیکن مرزا یہ جو تھے کلاب علی خان، ان کی وفات کے بعد داغ دہلوی جو تھے ان پہ کافی مشکل وقت آ گیا، معاشی حوالے سے کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ یہیں پر رامپور میں ہی رہتے ہوئے انہیں جو اس وقت کی مشہور مغنیاں تھیں منی بائی حجاب، ان سے ان کو عشق ہو گیا، اور ان پر بھی یہ پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے لگے، اور نواب جو تھے رامپور کے، ان کی وفات کے بعد ان پہ کافی زیادہ معاشی طور پہ بحران آ گیا۔ لیکن 1891 میں ایک دفعہ پھر قسمت نے ان کی یاوری کی، اور حیدرآباد دکن کے نواب جو تھے میر محبوب علی خان، انہوں نے ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، اور داغ دہلوی اس طرح جو ہے وہ رامپور سے
جو ہے وہ حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کے جو میر تھے محبوب علی خان ان کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ 1894 میں باقاعدہ ایک بہت بڑی رسم ہوئی جس میں محبوب علی خان جو تھے انہوں نے داغ کو بہت سارے شاہی خطابات سے بھی نوازا اور ان کو باقاعدہ اپنا استاد تسلیم کیا۔ اس طرح زندگی جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ داغ پر مہربان ہوئی۔ داغ کے سینکڑوں شاگرد تھے اور پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن آخری عمر میں ان کو بیماریوں نے گھیر لیا اور جس سے ان کی صحت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کمزور ہونے لگی۔ خرابی صحت کی بنا پر ان کے لیے مشاعروں میں جانا بھی مشکل ہوتا چلا گیا۔ پھر ان کی بیوی فوت ہو گئی جس کی وجہ سے ان پہ اور زیادہ انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو منی بائی حجاب تھی وہ ایک دفعہ ان کے پاس آ بھی گئیں، لیکن جو ہے وہ داغ نے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ مزید زندگی بسر کرنا مناسب نہیں سمجھی، ان سے شادی نہیں کی۔ اس طرح جو ہے وہ داغ جو ہے وہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے حج والے دن مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو وہ حج والے دن ہو، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور 16 فروری 9 ذی الحجہ 1905 کو مرزا داغ دہلوی جو ہے وہ وفات پا گئے۔ اگلے دن عید تھی تو مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں ان کا جنازہ ہوا اور ان کی جو ہے وہ حیدرآباد میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ مرزا داغ دہلوی اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور وہ جو ہے جب وہ لال قلعہ میں تھے اور ذوق بھی وہاں تھے، غالب بھی وہاں تھے، خود بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھے، تو ایک وہ بھرپور دور تھا ان کا۔ دوسرا دور جو ہے وہ 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، غدر کا دور، ایک وہ دور ہے۔ اس دور میں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے جو مصائب تھے، آلام تھے، ان کا جو ہے وہ اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا دور جو ہے وہ ریاستی شاعری کا دور ہے، جو انہوں نے رامپور میں اور حیدرآباد دکن میں کی انہوں نے، اور نوابوں کی سرپرستی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری کو خوب پھیلایا، شاعری لکھی۔ گلزار داغ ان کا پہلا جو ہے وہ مجموعہ کلام تھا۔ ایک دفعہ یہ کلکتہ میں ملنے گئے منی بھائی جو حجاب تھیں ان سے، لیکن انہوں نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، تو یہ واپس جب آئے تو 2 دن کے اندر انہوں نے فریاد داغ کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں اپنا کلکتہ کا سفر اور حجاب کی بے رخی اور ان تمام جو ہے وہ معاملات تھے اور واپسی اور پھر اپنی حالت، اس سب کو جو ہے وہ اس مثنوی میں بیان کیا۔ تو اس طرح مرزا داغ دہلوی نے عظمت اردو شاعری میں عظمت کے لحاظ سے ایک بلند مقام حاصل کیا۔ ان کے مشہور شاگردوں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، جگر مراد آبادی ہیں، اس طرح بہت بڑے بڑے شاعر ان کے شاگرد ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو بھی جو ہے وہ پہ بھی روشنی ڈالی، اور تاریخ کے اور شاعری کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام مرزا داغ دہلوی کی حیات اور ان کی ادبی خدمات کو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو معلوماتی لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیجیے۔ بہت شکریہ۔